الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے انابت کی جو دلیل بیان کی ہے کہ انابت عبادت ہے، اس کی دلیل سورۃ الزمر آیت نمبر 54، سورۃ الزمر آیت نمبر 54 ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، یعنی فرمان بردار بن جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان بردار بن جاؤ۔ تو اب مسئلہ ہے کہ انابت جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں انابت کہتے ہیں، شیخ عبدالرحمن ناصر البراق حفظہ اللہ فرماتے ہیں انابت کہتے ہیں الرجوع الی اللہ فی کل الامور، انابت کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اپنے سارے معاملات کے اندر، والاقبال علیہ سبحانہ وتعالی بعبادتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اپنی عبادت کے ذریعے سے، وامتثال اوامرہ واجتناب نواہی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا جن چیزوں کو کرنے کا ان کو کرنے کا، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے جو ہے رکنے کا۔ تو یہ جو ہے اس کو انابت کہتے ہیں۔ اور اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو انابت کے معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمان برداری کے کام کرتے ہوئے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کیا کرنا؟ رجوع کرنا۔ اور مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ انابت جو ہے یہ توبہ کے قریب ہے، یہ توبہ کے قریب ہے، لیکن انابت جو لفظ ہے اس کے مفہوم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھنا اور اس کے آگے محتاج ہونا بھی شامل ہے۔ یعنی توبہ کے اندر ہوتے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، لیکن انابت کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھنا اور اس کے آگے محتاج ہونا، اس کے آگے محتاج ہونا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام میں فرمان برداری کرنا یہ جو ہے انابت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا اس کو کہتے ہیں انابت۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اب شیخ رحمہ اللہ نے اس کے بعد استعانت کی دلیل دی، کہا وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور استعانت کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول کیا ہے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ استعانت کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ استعانت جو ہے یہ بھی ایک جو ہے عبادت ہے، استعانت جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اور استعانت کہتے ہیں طلب العون، شیخ عبدالرحمن ناصر البراق حفظہ اللہ فرماتے ہیں طلب العون یعنی مدد طلب کرنا۔ کیا ہے؟ مدد طلب کرنا، یعنی یہ کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو استعانت کس کو کہتے ہیں؟ استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنا، استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنا۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کے اندر یہی معنی بیان کیے کہ الاستعانت ایک معنی ہے مدد طلب کرنا۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بالکل عاجزی کا اظہار کرے اور اپنے تمام معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سونپ دے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور استعانت کا دوسرا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، دوسری ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایسی مدد جو کسی مخلوق سے مانگی جائے
اور وہ ایسی مدد کرنے پر طاقت رکھتا ہو تو وہ مدد مانگنے والے کی نیت کے مطابق ہوگی۔ اگر اس نے کسی آدمی سے مدد مانگی ہے کسی جائز کام میں تو مدد جو ہے مدد کرنا جائز ہوگی۔ اگر مدد مانگی ہے کسی گناہ اور نافرمانی کے کام میں اور ہم اگر گناہ اور نافرمانی کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ مدد ناجائز ہوگی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم تعاون کرو مدد کرو ایک دوسرے کی تقوی کے معاملے میں اور تقوی کی تعلق سے اور نیکی کے تعلق سے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے معاملے میں ایک دوسرے کی کیا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ نہ کرو۔ کیوں؟ گناہ اور سرکشی کے معاملے میں اگر ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ چیز، اور تیسری ایک چیز جو ہے شیخ نے بتائی وہ یہ کہ کسی زندہ اور حاضر انسان سے ایسے کام میں مدد مانگنا جس کی وہ قدرت ہی نہیں رکھتا، یعنی جس کی وہ قدرت نہیں رکھتا، تو پھر یہ جو ہے یہ قسم جو ہے بیکار ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ہم کسی ضعیف آدمی سے، کسی کمزور آدمی سے یہ مدد مانگیں کہ وہ بھاری بوجھ اٹھا دے، یعنی کوئی وزنی سامان اس کو اٹھا دے، تو یہ بیکار ہے، وہ تو بیچارہ اٹھا ہی نہیں سکتا اس چیز کو۔ ہاں، تو ایسی مدد مانگنا بیکار ہے، اس میں گنہگار نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ بیکار ہے۔ اور جو جائز مدد ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے اس میں اگر ہم کسی کی ہیلپ کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا یہ کیا ہے، یہ جو ہے اچھی چیز ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک استعانت یعنی مدد طلب کرنے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان مطلق طور پر یعنی عمومی طور پر مردوں سے مانگے یا زندوں سے کسی ایسی چیز پر مدد مانگے جو غائب چیز ہے، جبکہ وہ انسان یعنی جو زندہ انسان ہے وہ ڈائریکٹ اس پر قدرت نہ رکھتے ہوں، تو ایسی مدد مانگنا بھی کیا ہے، شرک ہے، چاہے وہ مدد اسی طریقے سے اگر ہم مطلق مردوں سے مدد مانگتے ہیں تو مردہ تو ظاہر سی بات ہے خود اپنی نفع و نقصان کی وہ طاقت نہیں رکھتا، تو ہمیں کیا وہ نفع و نقصان پہنچائے گا، تو یہ کیا ہے، یہ شرک ہے۔ اور پانچویں ایک قسم علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بتائی ہے کہ ایسے اعمال اور احوال کے ساتھ یعنی حالات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا جو اسے پسند ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے کیا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، تو یہ کیا ہے، یہ عبادت ہے، صبر بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے استعانت کی پہلی قسم کی دلیل میں جو آیت دی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ کون سی قسم ہے، یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سونپیں، اس کے تعلق سے شیخ رحمہ اللہ نے یہ دلیل دی۔ پھر اسی طریقے سے شیخ رحمہ اللہ نے حدیث سے بھی دلیل دی، وفی الحدیث وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور حدیث کے اندر ہے کہ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی طلب کرو۔ یہ حدیث، اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے، مسند احمد کا میں آپ کو حدیث نمبر نہیں بتاتا، ترمذی کا حدیث نمبر آپ کو بتاتا ہوں۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر ہے 2516، 2516 لمبی حدیث ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو کس سے طلب کرو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو ہے اس لائق ہے کہ اس پر مکمل اعتماد کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جائے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے جو دلیل دی ہے وہ شیخ رحمہ اللہ نے استعاذہ کی دلیل دی ہے، وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور استعاذہ کی دلیل، استعاذہ مطلب پناہ طلب کرنا، استعاذہ مطلب پناہ طلب کرنا، کسی چیز کی جو ہے پناہ میں آنا، جیسے انسان یہ کہے کہ استعیذ باللہ
میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں، یا یہ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سب کیا، یہ سب استعاذہ، یہ سب کیا ہے، استعاذہ ہے۔ تو شیخ نے استعاذہ کی دلیل کیا دی؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں عظیم صورتیں جو ہے استعاذہ کی دلیل ہیں۔ اور اگر ہم ان صورتوں کی تفسیر پڑھنا چاہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر جو معانی بیان کیے ہیں، اور یہ صورتیں کتنی عظیم اور فضیلت والی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو اس میں کے اندر ہم دیکھیں، اس کے اندر ہم دیکھیں کہ آپ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی ہم اگر پناہ طلب کر رہے ہیں تو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ پھر سورۃ الناس کے اندر اللہ سبحانہ کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو جو یہ استعاذہ ہے، یہ بھی جو ہے ہمیں کس سے طلب کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرنا ہے۔ اور یہ ایک جو ہے عظیم جو ہے عبادت ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استعاذہ کے معنی ہے پناہ طلب کرنا، اور پناہ کا مطلب کسی ناپسندیدہ چیز اور مکروہ چیز سے بچانا ہے۔ یعنی پناہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو مکروہ ہے، ہمیں پسند اس چیز سے بچانا، یعنی اس چیز سے کیا کرنا؟ پناہ طلب کرنا۔ لہذا جس سے پناہ مانگی جا رہی ہو، پناہ حاصل کرنے والا اس کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اسی سے اس کا وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو استعاذہ جو ہے، یعنی استعاذہ پناہ طلب کرنے، اس کی بھی علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے چند قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، یہی جو ہے عظیم عبادت ہے۔ یعنی اس میں پناہ مانگنے والا اس بات کا مکمل یقین رکھے کہ وہ ہر معمولی یا بڑے خطرے اور شر سے بچاؤ کے لیے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم مسائل اسے پیش آئے ہیں یا مستقبل میں پیش آئیں گے، جتنے بھی خطرے ہیں کسی انسان کی طرف سے یا کسی مخلوق کے، ہر قسم کے شر، آفت اور مصیبت سے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بچا سکتی ہے، اور کوئی ذات بچا نہیں سکتی۔ نمبر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی صفت کے ذریعے سے پناہ مانگنا۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ اس کے کلام، اس کی عظمت اور اس کی عزت اور دیگر صفات کے ذریعے، جو دوسری صفات ہے اس کے ذریعے سے پناہ مانگنا، ایسا استعاذہ بھی جائز اور درست ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کے مکمل کامل کلمات کے ذریعے سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے اس نے پیدا کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اور جیسا کہ یہ دعا مشہور دعا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، عظیم دعا ہے۔ اسی طریقے سے درد اور تکلیف کے وقت دعا پڑھنے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جہاں درد اور تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھ کے 3 بار بسم اللہ پڑھو، پھر دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ پکڑتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو میں پا رہا ہوں اور جس سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیز جائز ہے۔ نمبر 3، مردوں یا غیر موجود زندوں سے، یعنی مردوں سے یا پھر ہمارے سامنے جو کیا کہتے ہیں، ایک تو مردے سے یا پھر کسی زندہ انسان سے جو موجود نہیں ہے، اس سے ایسے معاملات میں پناہ طلب کرنا حرام اور شرک ہے جن پر وہ قدرت نہیں رکھتے۔ یعنی مردے تو قدرت رکھتے ہی نہیں کسی بات پہ، اگر کوئی انسان غیر موجود بھی ہے اور وہ قدرت نہیں رکھتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ یہ چیز شرک ہے، یہ چیز شرک ہے۔ اور اس کے دلائل قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے جنوں کی سرکشی کو اور بڑھا دیا۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے، آیت نمبر قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اس کے بعد جو ہے ابتدائی آیات ہی ہے،
آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں۔ تو یہ جو ہے ایسی مدد طلب کرنا کیا ہے، پناہ طلب کرنا کیا ہے، شرک ہے۔ نمبر 4، مخلوق میں سے انسانوں یا مقامات، یعنی کسی انسان سے یا مقامات سے مراد جیسے مثال کے طور پر حرم شریف، یعنی حرم کی دیوار سے، قلعے یا مورچے سے یا غار سے یا دیگر ایسی چیزوں سے پناہ طلب کرنا جس سے پناہ ممکن ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ من تشرف لها تستشرف ومن وجد فيها ملجا او معاذا فليعوذ به، کہ جو شخص ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیں گے، اور جو کوئی ان فتنوں میں کوئی جائے پناہ، یعنی پناہ کی جگہ میں پناہ لے لے گا تو وہ نجات پا لے گا، اور وہ اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پکڑ لے۔ تو یہ جو ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں انسان پناہ طلب کر، جیسے کہ مثال طور پر گھر میں یا کہیں ایسی تو کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں ہے، ایسی پناہ طلب کرنا جو ہے جائز ہے، ایسی پناہ طلب کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد جو شیخ رحمہ اللہ نے دلیل دی ہے وہ استغاثہ کی دلیل دی ہے۔ استغاثہ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا وَدَلِيلُ الاستغاثہ، اور استغاثہ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قوله تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو۔ اذ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے فریاد سن لی، اس نے تمہاری فریاد سن لی۔ جنگ کا معاملہ ہے، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے فریاد رسی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ سورہ انفال آیت نمبر 9، سورہ انفال آیت نمبر 9، آیت نمبر 99 یہ تو ہے۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے استغاثہ کی، یہ دلیل ہے استغاثہ۔ اور استدعاء کہتے ہیں کہ مطلب کسی سے فریاد طلب کرنا، اور یہ بھی جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت کی قسموں میں سے ہے۔ اور استغاثہ کا معنی یہ ہے، علامہ نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی سے مدد طلب کرنا اور فریاد کرنا، یعنی سختی، مصیبت اور ہلاکت سے نجات پانے کے لیے کسی کو پکارنا، یعنی مصیبت، سختی، ہلاکت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی کو پکارنا۔ اور استغاثہ کی بھی علامہ نعیمی رحمہ اللہ نے کچھ قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، یہ افضل اور اکمل اعمال میں سے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کے اندر جو ہے ذکر کیا، جب غزوہ بدر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرک 1000 ہیں اور آپ کے ساتھی تقریباً 313 ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور آپ نے جو ہے دعا کی، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس فریاد کو سنا، اور آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ نمبر 2، ایسی مدد جو مردوں سے یا غیر حاضر زندوں سے، یعنی مدد تو طلب کی جائے کسی زندہ انسان سے لیکن وہ غیر حاضر ہو، موجود نہ ہو۔ فریاد کرنا جو مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے، مردہ تو رکھتا بھی نہیں، حاضر انسان بھی، غیر حاضر انسان بھی جب وہ سامنے ہی نہیں ہے، اگر کوئی ایسی چیز کی وہ اگر ہم اس سے کچھ مدد طلب کریں تو اگر وہ طاقت رکھتا بھی ہے تو ہماری مدد کیسے کرے گا؟ وہ تو حاضر ہی نہیں ہے۔ جو مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے تو یہ شرک ہے، کیونکہ وہی شخص ایسا کرتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ انہیں پوشیدہ طور پر کائنات میں تصرف کا اختیار ہے۔ یعنی ایسا عقیدہ جو لوگ مردوں سے یا غیر موجود زندوں سے فریاد کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مردے یا یہ غیر حاضر زندہ پوشیدہ طور پر کائنات میں انہیں جو ہے تصرف کا اختیار ہے، یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو یہ جو باطل ہے۔ نمبر 3، کسی موجود زندہ شخص سے جو استطاعت بھی رکھتا ہے فریاد اور کرنا، یہ جائز ہے، جیسا کہ بطور دلیل آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بنی اسرائیل کے آدمی اور قبطی جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ۔
تو مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ سورہ قصص کی آیت ہے، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 15 ہے۔ تو جو ہے اس آیت کے اندر کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر اس نے جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فَوَكَزَهُ موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو اس سے مطلب پتہ چلا کہ کسی موجود زندہ انسان سے فریاد ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، کسی زندہ مگر استطاعت نہ رکھنے والے شخص سے اس عقیدے کے ساتھ فریاد کرنا کہ اسے کوئی مخفی، اسے کوئی پوشیدہ قوت حاصل نہیں ہے، جیسے کوئی ڈوبنے والا کسی ایسے شخص سے بچانے کی فریاد کرے جو حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل بیکار بات ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے۔ جس سے فریاد کی جا رہی ہے اس سے مذاق کرنے کے جیسا کہ اس سے مذاق کیا جا رہا ہے، تو یہ استغاثی، یہ فریاد بھی دو وجہوں کی بنا پر جائز نہیں۔ ایک وجہ تو جو ہے بیان ہو چکی کہ وہ اسے مذاق سمجھے گا، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ خود غرق ہو رہا ہے، مگر شاید کوئی دوسرا سننے والا شخص یہ سمجھ بیٹھے کہ اپنی حرکت پر اختیار نہ رکھنے والے اس شخص کو مخفی طور پر کوئی طاقت حاصل ہے۔ یعنی بھلے ہی اس انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن دوسرا کوئی آدمی جو ہے دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی طاقت حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ سختی اور مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ چیز ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو دلیل جو دی ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ذبح یعنی ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادات میں سے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقرب کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کے لیے قربانی کرنا یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور ذبح کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول، کیا قول ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 162 اور 163، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کہو میری نماز، میرے تمام عبادات، قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں جو ہے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ تو اس آیت کے اندر ہم دیکھیں کہ جو ہے نسوکی کا لفظ استعمال ہوا کہ قربانی وغیرہ یہ سب کس کے لیے؟ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی انسان یعنی یہ نظر جو کیا کہتے ہیں قربانی وغیرہ یہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ کیونکہ یہ چیز جو ہے باطل ہے۔ پھر شیخ نے بطور دلیل سنت سے جو ہے کہا وَمِنَ السُّنَّةِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور سنت سے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جو ہے ذبح کرے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذبح کا معنی ہے ایک مخصوص طریقے سے خون بہا کر جسم سے روح کا تعلق ختم کر دینا، اور ذبح کئی ایک اسباب اور سبب کی بنا پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، ذبح کا عمل عبادت کے طور پر ہو، جس کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے اس کی عبادت، اس کی تعظیم، اس کا قرب حاصل کرنا مقصد ہو، ایسا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے درست اور کسی کے لیے درست نہیں، جیسا کہ جو ہے ہم اس میں پڑھے، یعنی اگر ہم اس نیت سے ذبح کر رہے ہیں کہ اس کی عبادت، اس کی تعظیم یا اس کا قرب حاصل کرنا مقصد ہے تو یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر ہم نے ایسا ذبح کیا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے ولی ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ نمبر 2، مہمان کی عزت افزائی یا ولیمے وغیرہ کے لیے جانور ذبح کرنا، تو ایسا کرنے کا حکم ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب اور مستحب بھی ہے، تو یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے یا تجارت کی غرض سے جانور ذبح کرنا، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ عبادت، عظمت اور اس کا تقرب حاصل کرنا، تو یہ چیز کس کے لیے؟ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے
کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اور ذبح کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کے اندر بھی کہا کہ فصل لربک وانحر، کہ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کر۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے قربانی یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے، کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علاوہ کسی اور کے لیے ہم ذبح نہیں کر سکتے۔ اب سورہ کوثر کو ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز اور ذبح، قربانی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، دونوں کا ایک ساتھ ذکر۔ اس سے جو ہے اس کی اہمیت جو ہے، اس کی اہمیت ہے کیا ہے پتہ چلتی ہے۔ اب اس کے بعد آخری عبادت جس کی دلیل جو ہے شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا دوسرا قاعدہ جو ہے شروع ہو جائے گا۔ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تعالی، اور نظر کی دلیل، نظر کی دلیل یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورۃ الدہر آیت نمبر 7 یا سورۃ الانسان، سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان 29ویں پارے میں ہے، آخر میں سورہ مرسلات سے پہلے، سورہ قیامہ کے بعد، آیت نمبر 7۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، یعنی قیامت کے دن سے۔ تو نظر کا ماننا بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز اور درست ہے۔ اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم نظر نہیں مان سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم نظر نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نظر کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت میں شامل ہے، اس لیے یہ اللہ ہی کے لیے مانی جا سکتی ہے۔ نظر کی عبادت میں شامل ہونے کی دلیل جو ہم یہ ابھی پڑھے کہ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی۔ اب اس میں اس آیت سے وجہ استدلال کیا ہے؟ وجہ استدلال یہ یوفون بالنذر، وجہ دلالت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے والے بندوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہم پہلے ہی عبادت کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ عبادت ان تمام اقوال و افعال کو کہتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے والوں کی تعریف فرمائی، تو اس کا مطلب یہ کہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور محبوب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اور نظر پوری کرنے والے کی شخص کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تعریف فرمائی تو یہ ان عبادات میں سے ایک ہے، ان عبادات میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ کب؟ جب کوئی انسان کوئی فرض عبادت شروع کر دے تو اسے پورا کرنا اس کے لیے، مثال کے طور پر نظر ہے جی، انسان پر واجب نہیں ہے، لیکن انسان خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے تو پھر یہ واجب ہو جاتی ہے۔ پھر کیا یہ ہو جاتی ہے؟ پھر یہ واجب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو پورا کرنا انسان کے لیے واجب ہے۔ اگر پورا نہیں کرے گا تو پھر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ نظر جس کے معنی یہ ہے کہ انسان کا کسی بھی چیز کو اپنے لیے لازمی قرار دے لینا، یا ایسے امور میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واجب نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو واجب اور لازمی قرار دینا۔ مثلا انسان یہ کہے کہ میں اتنے جو ہے نفل نمازیں پڑھوں گا یا نفلی روزے رکھوں گا، تو یہ جو ہے یہ جو نظر کی قسم ہے، اس قسم کو علماء نے مکروہ کہا ہے، مکروہ اور ناپسندیدہ کہا ہے۔ مکروہ اور ناپسندیدہ کیوں کہا ہے؟ اس کی ایک علت اور وجہ یہ ہے کہ اس میں نظر ماننے والا کیا کرتا ہے؟ نظر ماننے والی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی عبادت یا نیکی کو اپنے کام پر معلق رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی نظر مانتا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو اس کی نظر کیا ہے؟ اس کی نظر اس چیز پر ہے کہ اگر بیٹا ٹھیک ہوا تو ہی وہ روزے رکھے گا، ورنہ نہیں رکھے گا۔ مطلب یہ کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے کام کے ساتھ معلق کیا، اگر یہ کام ہوا تو ہی اللہ کی یہ عبادت کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کی عبادت تو ہم جتنا بھی کرے اتنا کم ہے۔ تو اس لیے جو ہے علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے، کیونکہ انسان نظر کو کسی کام کے ساتھ خاص کرتا ہے، اپنے کام کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اطاعت اور نیکی کا کام کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ تو یہ مسئلہ اس وجہ سے جو ہے نظر کو علماء اکرام نے مکروہ کہا ہے، ناپسندیدہ کہا ہے۔ اور بعض علماء کے قول کے مطابق، یعنی بعض علماء نے جو ہے کیا کہتے ہیں، حرام بھی کہا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے
1639 نمبر پہ نقل کیا ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نہا عن النذر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا انہ لا یأتی بخیر وانما یستخرج به من البخیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کوئی خیر اور بلائی نہیں لاتی، اس کے ذریعے سے بخیل کے مال سے مال نکالا جاتا ہے۔ یعنی اسے ایک انسان مثال کے طور پر نظر مانی کہ میرا یہ کام ہوا تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، تو مثال وہ بخیل ہے۔ جب مطلب بخیل کے مال سے جو ہے مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ ایک آدمی اگر مومن ہے تو ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اسے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے اور یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے، یعنی انسان یہ اس چیز کی نظر مانے، یہ جو پہلی روایت میں نے آپ کو بیان کی ہے یہ آپ کو صحیح بخاری میں بھی مل جائے گی اور صحیح مسلم کے اندر بھی مل جائے گی۔ صحیح بخاری کے اندر آپ کو ملے گی 6608 6608 6608 اور صحیح مسلم کے اندر 1639 کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے نظر مان لی اطاعت کی، یعنی اللہ کے اس نے یہ نظر مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کروں گا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، کہ جس شخص نے اللہ کی اطاعت کرنے کی نظر مانی تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اس کی اطاعت کرے، یعنی اس نظر کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ یعنی اگر ہم نے نظر مان لی، کس چیز کی نظر مان لی؟ اس چیز کی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ اب اگر ہم نے یہ چیز نظر مان لی تو ہمارے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نظر کو پورا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی تو اسے چاہیے کہ اس کو پورا کرے۔ یہ روایت آپ کو صحیح بخاری کے اندر آپ کو 6696 6696 پہ مل جائے گی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اور اگر کسی انسان نے نظر مانی ہے جو معصیت کی نظر ہے، گناہ کی نظر ہے، تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی انسان نے یہ نظر مانی کہ میں جو ہے میرا یہ کام ہو گیا تو میں چوری کروں گا، یا مجھے وہاں سے پیسے آ گئے تو میں شراب پیوں گا، یا میں زنا کروں گا، جو مطلب کوئی ایسی نظر مانی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ، کہ جس انسان نے اس چیز کی نظر مانی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ نہ کرے، وہ جو ہے اس نظر کو پورا نہ کرے۔ لیکن اگر انسان نے اطاعت کی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا انسان کے لیے واجب ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ مجھ پر جو ہے روزہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، میں ایک دن روزہ رکھوں گا، یا کسی نے کہا کہ میں اتنا صدقہ کروں گا اپنے مال میں سے، تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ نظر نہ مانے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے کیا کیا ہے؟ نظر سے جو ہے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع کیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے منع کیوں کیا؟ جیسا کہ اس کی علت بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بخیل سے مال نکالا جاتا ہے، اور دوسری علت یہ ہے کہ اس پہ بندہ عبادت کو، اللہ کی اطاعت اور نیکی کو اپنے کام پر معلق کر دیتا، اپنے کام کے ساتھ لٹکا دیتا کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ نیکی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے اہل علم نے اس نظر کی جو ہے قسم کو کیا کہا ہے؟ مکروہ کہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ چیزیں جو تھی، یہ چیزیں جو ہے اہم تھی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو، میں نے شروحات آپ لوگوں کو بھیجی ہیں، اردو کے اندر بھی بھیجی ہے، رومن کے اندر بھی ترجمہ کم سے کم آپ لوگ کو بھیجا ہے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح بھی بھیجی ہے، اور غالباً شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی بھی بھیجی ہے۔ تو آپ لوگ خود پڑھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ عظیم چیزیں، آج یہی جو عبادات شیخ نے ذکر کی ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، اب دیکھو مسلمان دوسرے سے مدد جو ہے، مردوں سے مدد طلب کر رہا ہے، مردوں سے فریاد کر رہا ہے، مردوں کے لیے ذبح کر رہا ہے، مردوں سے جو ہے
وہ خوف رکھ رہا ہے جو خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا چاہیے، اور مردوں پر بھروسہ اور اعتماد کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا، یہ ساری چیزیں شرک ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے تعلق سے علم حاصل کریں تاکہ ہم لوگوں کو تک صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت پہنچا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔